اللہ تعالیٰ نے یہ کام اپنے خود منتخب کردہ افراد انبیاء علیہم السلام کے ذریعے ہم تک پہنچایا۔ دعوت کا مطلب یہ ہے دین اسلام میں کہ اللہ تعالیٰ کی حقیقی معرفت کو پہچانا جائے، اللہ تعالیٰ کی پہچان، اللہ کی شناخت، ان سب کو پہچان کرنا، اس کی طرف دعوت کا کام کیا جاتا ہے۔ اب جب یہ دعوت کا کام ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں بہت سارے حالات مختلف علاقوں، رواجوں، رسموں، لوگوں کی طبیعتوں اور لوگوں کی عادات اور علاقے کے کلچر، وہاں کی تہذیب، وہاں کا تمدن، وہاں کے لوگوں کی رنگ، نسل، قوم، زبان، ان کا علاقہ، ان کی بود و باش، ان کا رہنا سہنا، ان کی اپنی ٹرمینالوجیز، ان کی شاعری، ان کا ادب اور ان کا کھانا پینا اور سونے جاگنے کے امور اور ان کی شادی بیاہ کی رسمیں اور مرگیں اور مذہبی رسومات، سب کو مد نظر رکھ کے پھر دعوت کا کام انبیاء علیہم السلام کرتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کے بارے میں یہ بات آپ سمجھ لیں کہ وہ معاشرے کے سب سے عقل مند ترین لوگ ہوتے ہیں، یعنی ان کی عقل کے سامنے فلسفی کی عقل، سائنسدان کی عقل اور صوفی کی عقل ختم ہو جاتی ہے، اور جہاں عقلیں ختم ہو جاتی ہیں وہاں سے انبیاء علیہم السلام کی عقلیں سٹارٹ ہوتی ہیں۔ انسانی عقلیں جہاں بے بس ہو جاتی ہیں، جن مسئلوں، جن معموں اور جن پریشانیوں کو حل نہیں کر پاتی، وہاں پر جا کر کے انبیاء علیہم السلام کی عقلیں وہ پھر ان کو حل کرتی ہیں، ان چیزوں کو، اور یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ باقاعدہ طور پر انبیاء علیہم السلام کو جو منتخب کرتا ہے انہیں پیدا ہی اس طرح کا کرتا ہے کہ ان میں یہ ساری صلاحیتیں پہلے سے موجود ہوتی ہیں۔ انہیں ہم وہبی کہتے ہیں، یعنی گفٹڈ، کسبی نہیں ہے کہ آپ اسے کر سکیں، خود سے محنت کر کے اس میں مہارت حاصل کر سکیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس لیے انبیاء علیہم السلام کی جو ذات ہوتی ہے وہ عام لوگوں جیسی نہیں ہوتی، وہ بڑی بلند اور بابرکت ہوتی ہے۔ نبی صرف باتیں کرنے والا ہی نہیں ہوتا کہ وہ لوگوں کو عقائد سمجھا رہا ہوتا ہے، وہ اپنی ذات میں پورے عمل میں ڈھلتا ہے، جو اس نے وہ کہہ رہا ہوتا ہے اس پر وہ عمل بھی کر رہا ہوتا ہے، جس کی طرف وہ دعوت دے رہا ہوتا ہے اسی کام کو وہ پہلے کرنے والوں میں شمار ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ بڑا بابرکت بھی ہوتا ہے۔ یہی نہیں ہوتا کہ وہ نبی صرف ایک دعوت دینے والا، عام جس طرح ہم دعوت دیتے لوگوں کو دیکھتے ہیں، وہ بابرکت ہوتا ہے۔ اس کا وجود، اس کے کپڑے جوتے، اس کا اوڑھنا بچھونا، اس کی گفتگو کے انداز، ہر چیز سے برکت کا ظہور ہوتا ہے۔ اس لیے پھر جب یہ انبیاء اپنی قوموں کے درمیان دعوت دیتے ہیں تو پھر آپ کو یہ بات قرآن مجید کے تناظر میں سمجھنی چاہیے کہ پھر لوگ ان کی مخالفت میں اتر آتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ یہ دعوت دور کی مثال نہیں میں آپ کو دے سکتا، قریب کی مثال آج کے دور میں آپ کو یہ دوں گا کہ آپ مصر کو دیکھ لیں کہ مصر میں فرعونوں کی بادشاہی تھی، اور وہاں پر احرام مصر آج آپ دیکھتے ہیں اور آپ دنگ رہ جاتے ہیں، اور وہ بادشاہوں کے محل کیسے ہوں گے، یہ ان کے مقبرے ہیں جن کو خدا نے برباد کر دیا۔ ان محلوں کے بارے میں سوچیں کہ وہ محل کتنے بلند ہوں گے، کیا کیا آسائشات، جن کے مقبروں کی یہ حالت ہے کہ وہ محلوں سے کم نہیں، اور جہاں انسانی عقلیں دنگ ہیں، اور آپ کو پتہ ہے یہ احرام مصر ریت کے اندر دبے ہوئے تھے، تو ریت کے اس علاقے کو کھود کر تو ان احرام مصر کو سامنے عیاں کیا گیا ہے، سامنے لایا گیا ہے۔ اب اور کتنی ریت کھدے گی کہ جس کے نیچے سے وہ محل نکلیں گے، اور سمندروں کے اندر محلوں کے محل ڈوبے ہوئے، وہ تو آج کی دنیا کے اندر آپ جا کر انٹرنیٹ پہ تلاش کریں گے تو آپ کو مل جائیں گے۔ پوری سلطنتیں نیچے بنی ہوئی ہیں۔ ترکی میں ابھی ایک انڈر گراؤنڈ شہر ملا ہے جس کے اندر انہوں نے دیکھا کہ 18 منزلہ عمارت دریافت ہوئی، نیچے کو 18 منزلہ،
18 منزلہ. آج آپ 3 4 6 7 منزلہ ہوتی ہے، 18 منزلہ. اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس آدمی نے جو جگہ کھودنی شروع کی تو وہ پورا ایک شہر ہی برآمد ہو گیا نیچے. پورے شہر کے اوپر ایک شہر اور شہر کے نیچے بھی ایک شہر. اور انسانی عقل حیران ہے کہ یہ لوگ کیسے تھے. اللہ نے غرق کر دیے. ہڑپا کھود کر آپ کو دکھایا گیا. تو اپنی عقلوں کی جو معراج تھی انسانوں کی دنیاوی علوم اور مہارتوں کے اندر وہ اخیر تھے. لیکن آپ یہ دیکھیں انہیں انبیاء علیہ السلام کی بات ہی سمجھ نہیں آئی کہ کہہ دو کہ اللہ ایک ہے اور اسی کی عبادت کرو. یہ بات سمجھ نہیں آئی. یہ دیکھیں یہ بات کتنی مشکل ہے. یہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. آج کے دور میں بھی ہم یہ بات کہہ رہے ہیں تو یہ بات کتنی مشکل ہے کہ آپ کو یہ کہیں کہ کہہ دو کہ اللہ ایک ہے. قل هو اللہ احد اور اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اتنی سی بات سمجھ نہیں آتی. اور آج کی کرسچینٹی کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ پوری دنیا کے سائنسدان ہیں اسلام قبول نہیں کرتے ہوئے. آپ کس قدر ان کے روب اور دبدبے کے نیچے ہیں. ان کے بڑے بڑے مشکل انگریزی نام ہیں کہ انہوں نے فلسفے پہ کسی نے 36 کتابیں لکھی، کسی نے 12، کسی نے 8. اور وہ آئنسٹائن ہے، وہ نیوٹن ہے، وہ پاسکل ہے، وہ بوہر ہے اور ایڈیسن ہے. بڑے بڑے نام. اور انہوں نے کیا کیا ریڈیو اور کیا کیا بجلیاں ایجاد کی. آپ یہ دیکھیں کہ یہ لوگ اسلام قبول نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ یہ ایک سوال ہے. اس قدر یہودی پڑھے لکھے ہیں وہ نبی علیہ السلام کو نبی ماننے کو تیار نہیں ہیں. یہ 2 الہامی مذہب ہیں، کرسچینٹی اور جیوازم. آپ یہ دیکھیں کہ ہندوؤں کے آپ جا کے الورا کے غار دیکھیں، آپ ان کے مندر دیکھیں زمینوں اور پہاڑوں کے اندر، اور باولیاں جو بنائی ہوئی ہیں انہوں نے پانی پینے کی وہ دیکھیں. آپ دنگ رہ جائیں گے انڈیا پھرنے کے بعد. آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ اس قدر بریک مینا کاری کیسے کر لی لوگوں نے. تصویریں کیسی اتنی خوبصورت بنا لی. میتھمیٹکس کا اتنا اچھا اور شاندار استعمال ان لوگوں نے کیا ہے ہندوؤں نے. عقلیں دنگ ہیں. اور امریکہ چلے جائیں تو وہاں اتنی قومیں ہیں ان سے آپ ابھی انٹروڈیوس نہیں ہوئے. آپ کو صرف یہ بش وغیرہ ہی نظر آ رہے ہیں. لیکن وہاں کی جو 52 یا 56 جتنی بھی ریاستیں ان کی ہیں، ان ریاستوں کے اندر جا کے ان ریاستوں کی تہذیب، ان ریاستوں کا تمدن، ان ریاستوں کا رہنا سہنا، ان کا کلچر اگر آپ جا کر اس کو دیکھیں تو آپ دنگ رہ جائیں. آج کے سارے قیمتی نوبل انعام یافتہ لوگ جن کو ادب، فلسفی، شاعری، فوٹوگرافی انعام مل رہے ہیں، وہ نبی علیہ السلام کو کیوں نہیں مان رہے؟ یہ ایک سوال ہے. اچھا یہ بتائیے، یہ ایک دوست نے مجھے کہا کہ آیت ہے کہ اے اللہ کے رسول اگر آپ ترش روح ہوتے تو یہ لوگ کبھی بھی آپ کے ارد گرد اکٹھے نہ ہوتے. رسول اللہ سے جنہوں نے جنگیں لڑی وہ کیوں نہیں اکٹھے ہوئے رسول کے پاس؟ رسول اللہ ان سے ترش روح تھے. عبداللہ ابن ابی کے ساتھ قرآن مجید میں آتا ہے کہ اگر تو کسی سخت مزاج دوست آدمی کو پائے تو اس کے ساتھ پوری محبت اور نرمی سے پیش آنا. ایک دن تو دیکھے گا وہ تیرا گرم جوش دوست بن جائے گا. یہ قرآن کی آیت ہے. عبداللہ بن ابی کے ساتھ نبی علیہ السلام نے کون سی نیکی نہیں کی؟ وہ مسلمان ہی نہیں ہوا. نبی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی نرمی کی وجہ سے آپ کے ارد گرد کھڑے. ابو جہل کیوں نہیں مان لایا؟ امیہ، عتبہ، ولید اور شیبہ اپنے زمانے کے چودھری تھے. وہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ عام لوگ تھے. وہ ٹریڈنگ کے اندر اتنے ٹاپ تھے کہ ان کو ایران والے بھی بلاتے تھے اور روم والے بھی بلاتے تھے. محلوں کے اندر ان کی بات چیت تھی.
ابو سفیان کو روم کے بادشاہ انگریز نے، ہرکل نے، اس وقت انگریز نے، یعنی انگریز آج نہیں پیدا ہوئے، انگریز رسول اللہ کے دور کے ہی ہیں، انگریزی اس وقت بھی تھی. آپ نئی انگلش نہیں سیکھ رہے اور آپ کہتے ہیں آج کی ضرورت ہے انگریزی، رسول اللہ کے دور کی انگریزی بھی تھی. تو ہرکل نے، ان کے بادشاہ نے، ان کے کنگ نے بلا کے ابو سفیان سے گفتگو کی. تو وہ لوگ کیوں نہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے کر آئے؟ یہ ایک سوال ہے، کوئی آدمی میرے اس معمے کو حل کرے. ہماری جماعتوں، ہماری تحریکوں کے لیے مجھ پہ بھی اکثر اعتراض ہوتا ہے کہ کاشف صاحب بڑے سخت مزاج ہیں، بڑے یہ بد مزاج ہیں، بڑے ہی بدتمیز ہیں، گستاخ حد تک ہیں، اور یہ باتیں وہ اپنی جمعوں میں بیان کرتے ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں سن کے شرما جاتی ہیں. چلیں مجھے آپ چھوڑیں، آپ نے ذاکر نائک کے ساتھ کیا کیا ہے؟ وہ تو اچھا ہے. میڈیا پہ کیا نہیں ہو گیا، کیا نہیں کہا گیا. وہ آدمی جس کے ہاتھ پر 10 لاکھ لوگ ایمان لا چکے ہیں، ہمارے تو اپنے گھر والے نہیں ہمیں مانتے، اور میں اپنے آپ پر ابھی تک ایمان نہیں لا پایا. اپنے آپ پر بھی تو ایمان لانا پڑتا ہے کہ جو میں کہتا ہوں اس پر میں عمل کر دکھاؤں، یہ اپنے آپ پر ایمان ہے. میں کاشف علی نے ابھی اپنے آپ کہی ہوئی باتوں پر عمل کر پایا، تو وہ جس کے ہاتھ پہ 10 لاکھ لوگ ایمان لے آئیں، اور جس کو دنیا کی بدترین اور گری پڑی ہندوانہ تہذیب نے زد پہ رکھ کے اپنے شہر سے، اپنے علاقوں سے نکال دیا، اس کو جلا وطن کر دیا. یعنی شرک سے بڑھ کر کفار میں یہود و نصارہ کا شرک اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ہنود کا شرک تو نجاست اور غلاظت کی اور پستی اور کمینگی کی انتہا ہے. جو جانوروں تک کے اعضائے جسمانی کو پوجیں، انسانوں کے اعضائے جسمانی کو پوجیں، جن کے ہاں جسم عورت کا دیکھنا دکھانا کوئی عیب ہی نہیں ہے، وہ داسیاں بن کر ان کے درمیان میں گھومتی ہیں، جن کے ہاں سلے ہوئے کپڑوں کا تصور نہیں ہے، وہ لپیٹ لپاٹ کے اپنے آپ ان کپڑوں کے ذریعے سے. مجھے یہ بتائیے کہ اس تہذیب نے ان کو نکال دیا، کیا ہندوؤں کے اندر ایٹم بم بنانے والے موجود نہیں ہیں؟ بڑے بڑے سائنسدان موجود نہیں ہیں؟ انہیں اپنی معاشی ترقی کس بلندی پر لے گئے ہیں؟ ٹاٹا اور برلا کمپنیز نے کہاں دنیا میں، امبانی کیا کر رہا ہے؟ لیکن وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ امبانی کیوں نہیں ایمان لے کر آتا؟ ہماری تنظیمیں، ہماری تحریکیں بہت زیادہ مرعوب ہیں. وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کا ایک وہ ورژن پیش کرنا چاہ رہے ہیں جس کے اندر کوئی جھڑک نہ ہو، کوئی توبیخ نہ ہو، کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہ ہو، کوئی بے لاگ تبصرہ نہ ہو. جوتے پہ جوتا بس آپ لوگوں کو وہ مارتے جائیں. کوئی لبرل اور سیکولر اٹھ کے آپ آگے سے ہاتھ باندھ کے بغیر کسی دفاع کے اس کی جارحانہ وار کا آپ اس پہ اوپر جو ہے برداشت کرتے جائیں. یہ ہے، اور یہ تصور دیا جا رہا ہے، یہ کامدی ورژن یا دیگر ورژن اسی طرح کے ہیں. وحید الدین خان کا صبر کا حکم ہے، لیکن صبر کی تعریف وہ کی جائے گی جو تعریف آپ نہیں کریں گے، جو قرآن کرے گا. سورہ توبہ میں صبر کیوں نہیں آپ کو کہا گیا کریں آپ؟ سورہ انفال میں صبر کیوں نہیں؟ جہاد کی آیات صبر کیوں نہیں ہے؟ جبھی تو گاندھی نے اب قرآن مجید کے ایک حصے کا یہ انکار اس طرح سے کیا ہے کہ یہ اس دور کی باتیں تھیں، اب نہیں ہیں. اس دور کی تھی تو اس دور تک ہی روکا جاتا، اور ان کو تاریخ کا ایک حصہ بنایا جاتا. تذکیر کا حصہ کیوں بنایا گیا ان کو؟ سمجھ گئے؟ اب آپ یہ یاد رکھ لیں، جب دعوت اٹھے گی، قرآن مجید کہتا ہے دعوت دین اللہ نے یہ چاہ لیا ہے کہ اس چراغ کو مزید روشن کرے، چاہے یہ اپنی پھونکوں سے چراغ کو بجھانے کی کوشش کرے. یہ چلتے ہوئے فکرے، یہ کسے گئے فکرے، یہ کسی پہ کمنٹس اور تبصرے، اور کسی کی دعوت کو آپ بڑے آرام سے نگلیکٹ کر دیں. اس کو کیا پتا؟ وہ تو جاہل ہے، اس کو تو علم بھی کوئی نہیں. ہاں جی، یہ تو یہ ہمارے دین نے سکھایا.
آپ ہمیں بتائیں دین نے کیا سکھایا. مجھے ایک یہاں پر ایک ہوتے تھے, اب وہ تو پتہ نہیں, وہ میرے اس میں اجتماع میں آتے تھے, وہ مجھے ملے, کہتے آپ تو بہت سخت باتیں کرتے ہیں, وہ تو کسی کو جمعے بھیجنے کے قابل نہیں, تو آپ نہ بھیجیں. آپ نے وہی سن کر میری طرف رجوع کیا تھا, ہاتھ ذرا ہلکا رکھیں. میں نے کہا کفر اور گناہ کی دنیا نے آپ پر ہاتھ ہلکا رکھا ہے, اور آپ جن باتوں کا انکار کرتے چلے جا رہے ہیں کہ ان کو بیان نہ کرو, وہ اس کی تعلیم دے رہے ہیں. لاکھوں ویب سائٹیں, کروڑوں چیزیں ان کی تیار ہو گئی, اور ہر بندہ اپنی ذات کی غلاظت میں اور اپنے ہی پیشاب اور پخانے اور نجاست میں ڈوب گیا, کسی اور کا نہیں ہے, وہ اس کی اپنی ذات کا ہے. پورا معاشرہ فرسٹریٹڈ ہے. کیا بیٹیاں, کیا بیٹے, کیا مرد, کیا عورت, کیا بچے, کیا بوڑھے, کیا جوان, ظہر الفساد فی البر والبحر, نہ خشکی بچی نہ تری بچی. یہ کیسی چیز ہے کہ آپ دیکھیں بھی, سب کچھ کریں, اور آپ بیماری کا نام نہ لیں, بیماری کو ڈیفائن نہ کریں, بیماری کی کازز نہ آپ بتائیں کہ اس کی کیا وجوہات ہیں, یہ کیوں پھیل رہی ہے, اس کا تدارک نہ بتائیں. بیماری کا نام لینا بھی گناہ ہے. آپ کی سوسائٹی میں گیز اینڈ لیزبینز اتنے بڑھ گئے ہیں کہ اب آپ کہتے ہیں ان کو بیان ہی نہ کریں. آپ کیا کروں پھر میں؟ بیٹیاں گئیں, بیٹے گئے, کالجز, یونیورسٹیاں, ان کی حرکات کو بیان نہیں کرنا. ساری نفسیات جن کو آپ کہتے ہیں سائیکاٹرک اور سائیکالوجسٹ لوگوں کے پاس جا کر بیٹھے, وہ کہتے ہیں کہ گناہوں کی ایک بہت بڑا کوہ ہمالیہ ہی پگھل کر ہماری طرف آ رہا ہے. جائیں جا کر آپ ان سے ملاقات کریں, ڈاکٹر سے, اور ان میں وہ ڈاکٹرز بھی ہیں جن سے آپ مشورہ لینے جاتے ہیں جو خود ان چیزوں میں مبتلا ہوتے ہیں. مزدہ جاں فضا, اے نوید مسیحا, کہ مسیحا خود ہی بیمار ہے. جس نے آپ کو خوشخبری کہتا ہوگا, شاعر کہتا ہے خوشخبری ہو آپ کو کہ آپ کا تو ڈاکٹر ہی بیمار ہے, آپ کا تو معالج ہی بیمار ہے, نام کہتا میرا علاج ہوگا معالج سے, میری محبت کا, نہ سکون آئے گا نہ میں چین میں آؤں گا. امت ساری ڈوب گئی. اب آپ ذاکر نائک کو گالیاں دیں, اب آپ مسلک کی آڑ میں کچھ کہیں, یہ جواب نہیں دینا چاہیے تھا, وہ جواب دینا چاہیے تھا, لڑکی کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا, فلاں کو یہ کہنا چاہیے تھا. یہ آدمی جس کے اپنے گھر والے بات نہیں سنتے, یہ اس آدمی کو سبق دے رہے ہیں جو پوری دنیا کے اندر گھومتا ہے اور ایوارڈز لے چکا ہے, اس کو آپ سبق دے رہے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں میری اکثر سوچ رہتی تھی, اور میں مولانا مرحوم سے بھی یہ سوال کرتا تھا, اور وقت نے مجھ پر یہ یہاں کیا, اور وقت نے میرے سامنے اس بات کو لے کر آیا, اور اس وقت نے اس کو اظہار میں لایا کہ مجھے ایک عمر لگ گئی یہ بات سمجھنے میں کہ جھگڑا اچھی باتوں کے بارے میں کیوں کیا گیا. سب باتیں تو اچھی تھی, انبیاء علیہ السلام سب باتیں اچھی کر رہے تھے. 10 احکامات جو ہیں کہ زنا نہ کر, جھوٹ نہ بول, چوری نہ کر, اپنے ہمسائے کی بیوی پہ آنکھ نہ رکھ, کسی کا قتل نہ کرنا, خدا کے ساتھ شرک نہ کرنا, جتنی بھی 10 بڑی بڑے گناہ ہیں. مطلب انبیاء نے ان کو روکا اور وہ لڑ پڑے. اچھی بات پہ کون لڑتا ہے؟ اچھی بات پہ کون جنگ لڑتا ہے؟ کون؟ آج آپ کسی کو کہ یار سچ بولا کرو تو کوئی لڑے گا, شرک نہ کرو کوئی نہیں لڑے گا. پھر نبیوں سے کیوں لڑے ہیں؟ نبیوں سے لوگ کیوں لڑیں؟ یہ وہ سوال ہے جو میرے بچپن سے عقدہ نہیں کھلتا تھا. میں پورا قرآن مجید پڑھتا تھا, میں کہتا تھا, میں خود دیکھیں یہ میرے لیے اس لیے مشکل تھا کہ میں اب تو تھوڑا رف ہو گیا ہوں اور روڈ ہو گیا ہوں. دیٹ ٹائم میں بالکل ایک انوسینٹ آدمی تھا, مجھے بالکل بچے کو نہیں پتا تھا کہ یہ معصومیت میں مجھے زمانے کے ہاتھ نہیں لگے تھے اس وقت تک. میں دین پڑھ رہا تھا شروع میں, یہ اتنا اچھا, صاف ستھرا, سفسٹیکیٹڈ, باوقار, بڑا معتبر سا اور بڑا اچھا اور بڑا بنا سورا, اتنا پیارا دین کس کو برا لگ رہا ہے اور کیوں لوگ لڑ رہے ہیں اس پہ؟ جیسے مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ ہاتھ باندھنے کھولنے سے کیا فرق پڑتا ہے. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آج تک فاتحہ پیچھے پڑھنے نہ پڑھنے سے کیا فرق پڑتا ہے.
مجھے نہیں سمجھ آئی۔ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو فاتحہ پڑھ رہے ہیں اور جو نہیں پڑھ رہے ہیں، دونوں کے بیہیویئر ایک سے ہیں، دونوں خشوع سے خالی ہیں، دونوں معاشرے کو لوٹ رہے ہیں، دونوں اپنے نبی سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اور دونوں توحید کے پرچارک ہیں، دونوں اہل بیت کی دفاع کرنے والے ہیں۔ ایک ہی فرقے کے لوگ ایک دوسرے کو لوٹ رہے ہیں، اور ایک ہی فرقے کے لوگ دوسرے فرقے کے لوگوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ ایک ہی فرقے کے 50 فرقے بنے ہو، کیوں مجھے یہ بتائیں؟ اور کافر کو مار رہا ہے۔ یا تو ایک ہوتا ہے کہ مومنین پر ہجوم ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ مومن ملکوں کے اوپر لڑائیاں ہوتی نہیں اسلامی ممالک کی، عراق اور ایران کی 10 سال رہی نہیں کفار کی۔ جب یہ آپ سارے حق ہیں تو آپ اپنے اندر کے تضاد کو دور کر کے مجھے سوال کا جواب ضرور دیں، اور یاد رکھیں دعوت کے مقابلے میں جب آپ بات کریں گے تو اینٹ، پتھر، گارا، نجاست سب کچھ آئے گا، اسے گھبرائیے نہیں۔ آپ دلیرانہ طور پر اپنی جگہ پہ کھڑے رہیں، آپ چھوٹے چھوٹے تبصروں سے گھبرائیں نہیں، آپ اپنے اندر کمزوری نہ پیدا کریں۔ لوگ تبصرے کریں گے۔ میرے استاد کو 30 مولویوں نے جو پڑھے لکھے ہیں، ہائیلی کوالیفائیڈ ہیں، کتابوں کے مصنفین ہیں اور بڑے بڑے اداروں کے مالک ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ان کے لوگ چاہنے والے کہتے ہیں کہ ان سے کرامات کا ظہور ہوتا ہے، اور انہوں نے ان کی کرامتیں دیکھی ہیں، ان کے اخلاق سے انہوں نے گناہ چھوڑ دیے ہیں، ان کی تبلیغ سے انہوں نے بدکاریاں چھوڑ دی ہیں، فحاشیاں چھوڑ دی ہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں ہم ان کے تقوی کے دن رات کے گواہ ہیں، اور وہ پیسے کی طلب نہیں ہے ان کے اندر۔ انہوں نے فتویٰ دیا کہ یہ آدمی گمراہ ہے، تو مجھے یہ بتائیے کیا ان کا فتویٰ میں حق مان لوں؟ میں ان کا فتویٰ حق مان لوں؟ دنیا میں یہ بات طے شدہ ہے کہ مولانا مودودی کے افکار اپنی جگہ پہ، لیکن ان کے اخلاق اور ان کے کردار کے بارے میں ان کے دشمن بھی گواہیاں دیتے ہیں۔ لیکن کفر کا فتویٰ ہے یا نہیں ہے؟ ان کی یہ بات غلط ہے، ان کی وہ بات غلط ہے۔ چند جماعتیں پڑھا ہوا آدمی گفتگو کرنے سے پہلے اور تبصرے سے پہلے فیس بک سے بدترین چیز آج تک دنیا میں نہیں آئی، جس کے نیچے کامنٹس سیکشن کھلا ہے، اور ہر وہ آدمی جس کے ہاتھ میں بس غلطی سے موبائل آ گیا ہے، وہ گالی بھی دیتا ہے، اور وہ نجاست بھی لکھتا ہے، اور وہ غلاظت بھی لکھتا ہے، اور وہ اس کے اوپر جو چیز چاہا اس کا تبصرہ کر۔ تو آپ کے اس دور میں لوگوں کی آراء اور ان کے افکار کو ترازو بنا لیا گیا ہے کہ اس کے اندر تولا جائے کہ کتنے لوگوں نے اس کو شیئر کیا، کتنے نے اس کو لائک کیا، اور کتنے زیادہ اچھے کمنٹس کیے، اور آپ نے بھی پھر اس کو حق کا معیار بنا لیا۔ یہ کب قرآن کا معیار ہے؟ یقتلون النبیین بغیر الحق، نبی تو اللہ نے کہا معصوم تھے وہ بیچارے۔ اتنا اچھا جامع تبصرہ دنیا میں تبصرہ نہیں، میں نے آج تک ایسا تبصرہ دیکھا۔ جبھی تو اپنی آنکھوں کا نور کہتا ہوں، جبھی تو چاہتا ہوں کہ زندگی بھر اسی کے پیچھے چلتا شاید نجات پا جاؤں، جبھی تو اس کا نام لینے کے بعد دل روشن ہو جاتا ہے، دماغ روشن ہو جاتا ہے۔ جب اپنے پرائے مجھ پہ طرح طرح کی باتیں کر کے مجھے کمزور کرتے ہیں، تو وہ ایک گزرا ہوا انسان مجھے اتنا حوصلہ دے دیتا ہے، اتنا حوصلہ دیتا ہے کہ رات کی تاریکیوں میں، دن کی روشنیوں میں، جب میں گمراہ ہونے لگوں، جب میں گناہ کی طرف مائل ہوں، جب میں مایوس ہو جاتا ہوں، اور جب میں کمزور پڑنا شروع ہو جاتا ہوں، اور جب میں دین کی راہ سے بدکتا ہوں اور پیچھے کو قدم رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، تو ایسے میں وہ آدمی آگے بڑھتا ہے اور اس کا تبصرہ میرے آگے بڑھتا ہے۔ یہ وہ آدمی ہے جس نے سن 2003 میں مولانا اسحاق صاحب نے اس پر جمعہ پڑھاتے ہوئے کہا کہ میں محمد اسحاق حج پر بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہوئے گمراہ ہونے لگا تھا، تو اس آدمی نے مجھے تھام لیا۔ میں نے زندگی بھر مولانا کی کوئی کیسٹ نہیں خریدی، میں نے ایک ہی خریدی ہے۔ شفیق سے کوئی کیسٹ نہیں خریدی میں نے، 22 سالوں میں نے ایک کیسٹ خریدی ان کی۔ میں اپنے ایم اے کا پیپر دے کر آیا تھا، مولانا حج کر کے آئے تھے، مجھے وہ جگہ باہر کی
جو صفیں تھی وہاں ملی، کیونکہ لیٹ ہو گیا، میں وہاں سے جلدی سے بھاگا، تو اتنی دیر تک مولانا ممبر پر ابھی جلوہ افروز ہونے والے تھے. تو جب میں پہنچا ہوں تو میں نے وہ بیٹھ کر انتہائی 103-4 بخار مجھے چڑھا ہوا تھا، اور میں نے وہ جس طرح سے سنا مجھے پتہ، لیکن وہ میری زندگی کے لیے مشعل راہ ہے. امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے راستے میں جاتے ہوئے خواب دیکھا، اور آپ نے اٹھتے ہی کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کے بڑے بیٹے جناب علی اکبر نے آپ سے سوال کیا، ابا جان خیریت ہوئی؟ کہا میں نے خواب دیکھا کہ ایک گھڑ سوار ہمارے قافلے کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ سارے لوگ اپنی طرف سے تو سفر کر رہے ہیں مگر یہ نہیں جانتے یہ موت کا سفر کر رہے ہیں. تو علی اکبر نے اپنے ابا سے پوچھا، ابا جان کیا ہم حق پر نہ ہیں؟ تو جناب امام عاشقاں پورے بطول، ہمارے سر کے تاج اور آنکھوں کی روشنی اور دل کے سرور، ہمارے نبی کے دل کا چین، آپ نے کہا پیارے بیٹے ہم حق پر ہیں. تو اس نے کہا ابا اگر ہم حق پر ہیں تو کس بنا پر ہم پریشان ہیں؟ فرمایا ہم پریشان نہیں ہیں، ہم اپنے مقصد کے لیے جا رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا بیٹا، انہوں نے کہا ہم اگر قتل ہو جائیں خدا کی راہ میں، تو انہوں نے کہا بیٹا ایک بات یاد رکھ، اس دنیا کی بدبختی میں اس سے بڑا گناہ کیا ہوگا کہ وقت کا پاک پکیزہ وہ نبی جس کے بارے میں رسول نے یہ کہا ہے کہ اس کے دل میں کبھی گناہ کا خیال بھی نہیں آیا، جس کا نام نامی اسم گرامی اللہ تعالیٰ نے خود رکھا، اور میاں بیوی بڑھاپے میں تھے اس میں سے نچوڑ کے اللہ لایا، اور وہ ایک وقت میں 2 نبی اکٹھے ہوئے، اور ایک وہ تھا جو روح اللہ تھا اور ایک یہ نبی تھا. اس حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر کاٹ کر ایک رنڈی اور طوائف اور کنجری کے قدموں میں رکھ دیا گیا، اس کی خواہش پہ رکھ، اس کا بیٹا اس سے بڑی دنیا کے اندر تم کیا چاہتے ہو؟ دردناک ترین میری زندگی میں اگر کوئی حادثہ ہے نا تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ہے. میں جتنی بار بھی رویا ہوں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو یاد کر کے رویا. ہم بدکاروں اور گناہ گاروں کے جن کے دل میں 24 گھنٹے گناہ رہتا ہے، اور ایک جس کو کبھی گناہ کا خیال نہ چھوا ہو، اور خدا نے کہا کہ میں نے اسے شیطان سے محفوظ کر لیا تھا، اس آدمی کا اللہ کے دین کی خاطر سر کاٹا گیا اور ایک طوائف کی فرمائش پر کاٹا گیا، اور کاٹ کر اس کے قدموں میں ڈال دیا گیا. وقت کے اس پاک و پکیزہ و مقدس و معطر نبی کے ساتھ یہ ظلم کیا اس انسانیت نے. اس کے بعد کوئی آپ کی دعوت دین پر کوئی انگلی اٹھائے، کوئی کہے یہ جواب ٹھیک نہیں تھا، صحیح نہیں تھا، یہ نہیں یہ کہنا چاہیے تھا، تو بھائی آپ اپنی طرف غور فرمائیے کہ آپ جہالت کے جو پتلے ہیں، اور جس کے اپنے آپ پر وہ خود ہی مان نہیں لایا آج تک، وہ ایک ایسے آدمی پہ تنقید کرتا ہے کہ جس کے سامنے لاکھوں لوگ ہیں، اور آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. اور اس میں ایک سیاسی جماعت جو بین ہے اور اپنا نتائج بھگت رہی ہے، اس کے ماننے والے اس لیے پیش ہیں کہ یہ وہ ان کی مخالف جماعت کے دور میں اس آدمی کو بلایا گیا، نون لیگ کے دور میں، تو اس کا ایک اچھا امیج خراب کرنے کے لیے کالم لکھوا دیے گئے، کیونکہ وہ یہودیانہ طور پر پھیل چکے ہیں اب آپ کے پورے ملک میں. اب یہ ان کا نکلنا ناممکن ہے. یہ نسل مرے گی پھر آئے گی، پھر مرے گی پھر آئے گی، بار بار. بہت طویل کام یہود و نصارہ نے مل کے سر جوڑ کر کیا یہ کام. اب آپ جائیں ساری زندگی بھگتتے رہے، یہ نہیں آنی خلافت، نہ انہوں نے آنے. اسلام کے نام پر اسلام کو روکنے کا طریقہ کار کیسا واردات کی گئی. آپ اس آدمی پہ تبصرے کر رہے ہیں.
قرآن مجید تب آپ نے کبھی پورا پڑھا نہیں، بچے آپ کے گھر کے اندر آپ کی بات نہیں مانتے، اہلیہ سننے کو تیار نہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں ہاتھوں سے ہمارے نکل گئیں، حجابوں اور داڑیوں کے اتنی لمبی داڑیوں والوں کے ساتھ بے حجاب بیٹیاں پھر رہی ہیں، سروں پہ لڑکے ماؤں نے دوپٹے لیے ہیں، بیٹیاں گرے باندھ کھولے کھڑی ہیں، لڑکے دین کا مذاق ہیں۔ اقبال نے وہ شعر لکھا ایک سنائی کا، اس نے کہا اور روزے سیاہ غنی، اور روزے سیاہ غنی کشمیری ایک بہت بڑا شاعر ہوا ہے، اس نے کہا غنی اس سے بڑی قیامت دنیا کے اندر کیا آئے گی کہ یوسف جس کو دیکھ دیکھ کے زلیخا آنکھیں ٹھنڈی کرتی تھی اور نور برتی تھی اپنی آنکھوں میں، اس کا باپ اس کی جدائی میں اندھا ہو گیا۔ نبی علیہ السلام کے بچے کفر کی آنکھوں کا نور ہو گئے اور ان کے دل کا سرور ہو گئے۔ تم سادات سے کم تو نہیں ہو، جس نے مان لیا وہ سید ہی تو ہو گیا، وہ دنیا کے اندر معراج پا گیا، وہ اپنے نبی کے قریب ہی تو چلا گیا۔ کیا خون ہی قریب لاتا ہے؟ اگر خون قریب لاتا ہے تو وہ جو جنہوں نے پروانوں نے بدر و احد و حنین و خندق میں جانیں دی تھی، جو مکے کی وادیوں اور گھاٹیوں کے اندر تاریخ راہوں میں مار دیے گئے، وہ سمیہ کیا ہوگی، وہ یاسر کیا ہوگا، وہ بلال کی چیخیں کیا ہوں گی، ان کا جرم کیا یہ لکھ کر ان کے درجے گرا دیے جائیں گے کہ تم نبی کے خون سے اور نسب سے نہیں تھے اس لیے ہم تمہارے درجے گرا رہے ہیں۔ آپ کو یہ پتہ ہی نہیں کہ آپ اس نبی کی امتی جب کہلوا لیتے ہیں تو آپ پھر کہاں جا کے کھڑے کر دیے جاتے ہیں۔ او غافل مسلمان، اپنی خودی پہچان، اپنے آپ کو پہچانو غافل مسلمان۔ کیسا یہ ملک ہے کہ آپ نے اسے اکتساب کرنے کی بجائے اس آدمی کو متنازع اور کنٹروورشل بنا دیا۔ بدبخت امت، اور جن کے دل کے اندر شرک بستا ہے اور کفر کے سائے ان کے دل و دماغ پر ہیں، انہوں نے اتحاد کر کے بائیکاٹ کر دیا۔ اپنے شرک کی کیا توجیہ دیں گے رسول خدا کو؟ وہ آپ کے پاس آ کر کہتا ہے کہ یہ جو جوان اور بالغ 13 سال کی لڑکی مجھ سے دور رہے۔ اگر وہ مولی سا بھی ٹچ کر دیتی تو میڈیا اس کو ایکسپوز نہ کرتا۔ آپ دیکھتے نہیں کہ احتجاجوں کے اندر جب سیاستدانوں میں عورتیں مردیں کھلی کھلی ہوتی ہیں، جا رہے ہوتے تو کسی کے جسم کو ہاتھ ٹچ کرتا ہے تو کیا دکھایا جاتا ہے ایکسپوز کر کے؟ گندے غلیظ گھٹیا معاشرے کے اندر ایسی احتیاط کرنا کیا گناہ ہے؟ ایک عورت کے اس کنفیوژن کو دور کرنا کہ آپ ایک طرف کہتی ہو کہ اسلامی معاشرہ ہے اور دوسری طرف کہتی اس میں ہم جنس پرستی ہو رہی ہے، تو وہ اسلامی معاشرہ بہن ہوتا ہی نہیں۔ وہ مسلمانوں کا تو معاشرہ ہو سکتا ہے، اسلامی معاشرہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کو اتنی سی بات سمجھ نہیں آئی؟ آپ کو یہی سمجھ نہیں آئی کہ ریاست کسی آدمی کو بلاتی ہے تو وہ اپنا پرسنل سامان نہیں لاتا، وہ اپنے سارے آلات لے کر آ رہا ہے، تو آپ اس کو ذلیل کرنے کے لیے آپ کے آفیسر سارے کرپشن کے وہ 10-10 ہزار kg کا سامان فری منگوائیں، وہ جائز ہے؟ آپ کے سیاستدان، آپ کے ججز، آپ کے اور وہ مقتدر ادارے وہ منگوائیں تو وہ جائز ہے؟ یہ اس نے کہہ دیا تو آپ نے اسے گلا اس کا بنتا ہے کہ 26 کروڑ مسلمانوں میں آیا ہوں اور میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ مجھے ایئرپورٹ پہ بھی آپ ٹینشن دیتے ہیں۔ کفر آپ کے ملک میں آئے تو آپ نے کبھی نہیں آج تک سوچا یہ کتنے kg کا سامان آیا کتنا نہیں آیا۔ یہ بھائی یہ ایک کنٹروورشل بنانے کی نفسیات سے باہر آئیے، یہ متنازع بنا دینے کی نفسیات سے باہر آئیے۔ حق نہیں آ سکتا، حق بہت مشکل ہے، بڑے بڑے لوگ پاؤں سے نکل جاتے ہیں، سمجھ گئے؟ اور ساتھ کے ساتھی ان کے بارے میں تو میں پکی بات کہوں گا، اگر آپ کو یہ نہ سمجھ آئے کہ یہ حق ٹھیک نہیں ہے تو خدا را آپ پیچھے ہٹ جائیں، لڑنے دیں اس محاذ پہ، گالیاں بھی سنیں گے، فکرے بھی کسیں گے، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں پہ بھی باتیں آئیں گی،
ہماری ذات کنٹروورشل بنے گی، میری بہنوں پر آئے گی، ماں پر آئے گی، کنٹروورشل بنا دیں گے۔ سلمان تاثیر کے گھر کی تصویریں لے کر کیا کیا گیا تھا؟ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹیوں کے بارے میں کیا نہیں ان کے مولویوں نے کہا؟ لوط علیہ السلام نے کہہ نہیں دیا یہ کھڑی ہیں میری بیٹیاں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ نبی کا حوصلہ میں ٹوٹ گئے ہوں گے لوط علیہ السلام۔ میں نے مولانا صاحب سے کہا مجھے تو ایسی باتیں پڑھنے کے بعد میرا تو جسم ہی نہیں ساتھ دیتا تھا۔ یہ کیا ہے کہ حق سننے کے بعد اور سنانے کے بعد یہ سزائیں لازم ہیں کہ آپ ایک وقت آ جائے اور اپنے آپ کو پیش کر دیں کسی کے سامنے اور اپنی ناموس اور عزت کو پیش کر دیں۔ پاکستان جب بنا تو امرتسر میں ایک مسلم لیگی کے گھر کو ہندوؤں سکھوں نے گھیرا ڈال لیا، اور شورش کشمیری لکھتا ہے کہ 3 منزلہ اس کا گھر تھا، تو انہوں نے دروازے توڑنے کی کوشش کی، جب نہیں ٹوٹا تو چھتوں کے اوپر سے انہوں نے کہا ہم حملہ آور ہوتے ہیں۔ تو جب اس نے اوپر آتے دیکھے تو اس نے اپنی 3 بیٹیاں تھیں ان کو سامنے کھڑا کیا اور کہا کلمہ پڑھو اور اللہ کے ہاں جاؤ، میں تمہاری عزتیں یہاں لٹتی ہوئی نہیں دیکھتا۔ یہ امرتسر ہے جہاں مسلمان عورتوں کی چھاتیاں کاٹ دی گئیں۔ ان اکالیوں نے مسلمانوں کی بیٹیوں کو ننگا کر کے انہوں نے امرتسر میں نچوایا، آپ ان کو گردوارے بنا کر دیتے ہیں۔ بے شک میری قوم کے لوگ کتنے ہی بے عمل کیوں نہ ہوں، لیکن ہر قوم کا فرد اس کی غیرت ہے۔ مسلمان کی قوم کے اندر کا ایک ایک فرد چاہے وہ بدترین اور غلیظ ترین کیوں نہ ہو، جب وہ کلمہ محمدی پڑھ لیتا ہے، اس کی ناموس کی اور اس کی آبرو کی اور اس کی عزت کی حفاظت ہر متقی اور صالح پر ہو جاتی ہے۔ آپ کے کلیجوں کے اندر ابھی تک وہ گرمی کیوں نہیں آتی جو پاکستان بناتے وقت جنہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے؟ بدترین آدمی ہے جو اپنی ناموس اور عزت کو کسی دشمن کے ہاتھوں پامال ہونے کے بعد اس کے ساتھ جا ہاتھ ملائے۔ قتل ہو جائے مرد تو کوئی بات نہیں، زمینیں اور جائیدادیں کھنچ جائیں تو کوئی بات نہیں، آپ کے گھر کا مال لوٹ کر لے جائیں سارا، کوئی بات نہیں، دن دیہڑے ڈاکہ لاکھوں کروڑوں کے زیور اور جواہرات لوٹ لیں، آپ کو مالی طور پر آپ کے بزنس میں نقصان پہنچا دیں، کوئی بات نہیں، مگر جب دشمن اپنی غلاظت کی انتہا پر گزرتا ہے تو آ جاتا ہے تو وہ پھر ناموس پر ہاتھ ڈالتا ہے، عزت اور آبرو پر ہاتھ ڈالتا ہے۔ یہ بدترین دشمن ہے، اس کے ساتھ صلح نہیں، جنگ لگنی چاہیے اور آخری وقت تک قتل کر دینا چاہیے ان کو، یا خود مر جاؤ یا خدا کی راہ میں مار دو۔ مسلمان کس بات پہ پھر رہے ہیں؟ ایک آدمی اپنا وطن تیاگ کر دوسرے ملکوں کے اندر چلا گیا، وہ آ کر آپ کو سبق نہ دے کہ تم لوگ 26 کروڑ 28 کروڑ مسلمان ہو اور آپ اس کو کنٹروورشل بنا لیں۔ یاد رکھے دین کا کام کرنے والے یہ بات، یہ جو آپ آیات کا استعمال کرتے ہیں، رواداری دکھاؤ، نرمی دکھاؤ، اخلاق دکھاؤ، یہ آیتوں کا غلط آپ استعمال کرتے ہیں، جائیں یہ جو تر شروع والی آیتیں ہیں اور وہ جو اخلاق والی آیتیں ہیں ان کا سیاق و سباق پڑھیں اور پڑھنے کی آپ کے ساتھ میرے ساتھ ڈسکشن کریں۔ وہاں کیا بات کی گئی؟ وہاں یہ کہا گیا کہ جو آپ پر آئے تم پہ چڑھائی کر دے، تمہاری دعوت دین کے بارے میں تم سن لو۔ اللہ کے بندو، آیت کی سمجھ نہیں آئی؟ اگر اشارہ دوں تو اگر تو تر شروع ہوتا تو یہ اکٹھے نہ ہوتے۔ یقین کے بارے میں، یہ صحابہ کے بارے میں ہے کہ وہ جو لسنر تھے جنہوں نے سنا، وہ نبی کے صحاب ہیں، کفار نہیں۔ اپنوں کے ساتھ نبی اس طرح کے تر شروع نہیں تھے، اور الحمدللہ میں بھی نہیں ہوں۔ میرے جیسا تو اخلاق کو لا کر دکھائے کہ میں کسی فرد کو آنے کے بعد کس پروٹوکول سے بٹھاتا ہوں اور اس کی کیا عزت کرتا ہوں، اور اس کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر میں خود کو گلا لیتا ہوں کہ اس کو یہ تکلیف اور یہ کیوں ہوئی، اور اپنے ہاتھ سے کھانا دیتا ہوں اور اپنے ہاتھ سے پانی بناتا ہوں، اور اس کے مجھے سب کہتے ہیں نوکر بنے، آپ کیوں اٹھتے ہیں؟ لیکن یہ کہا گیا ہے ادب اور اخلاق کی کتابوں کے اندر کہ آدمی کتنا ہی دولت مند اور رئیس اور امیر اور نواب کیوں نہ ہو، اس کو چاہیے جب اس کا مہمان آئے تو وہ اپنے مہمان کا خادم خود بن کر اٹھے، اپنے نوکر سے روٹی نہ دلائے اس کو۔
باوجود تکالیف کے ہم جو اس کے ساتھ سلوک کرتے ہیں اپنے. تو ہم یہ نہیں کہتے وہ کون سے اخلاق تھے جن کے بارے میں کہا گیا. آیات کا غلط استعمال پڑھنے کے بعد آپ کو سارے لوگ متنازع نظر آئیں گے. یہ جواب نہیں اس کو دینا چاہیے تھا. قرآن میں آتا ہے کہ نبی آپ سخت ہوتے تو یہ نہ ہوتا. بھئی آیا پھر وہ ایمان کیوں نہیں لائے؟ اس کا مطلب ہے جو نہیں لائے ان کو تڑ شروع ہی لگی. تو اس کا مطلب ہے اپنے اپنے ایمان کا سٹیٹس اور معیار آپ کا اپنا ہے کہ کسی کو لگی اور کسی کو نہ لگی. ترشروئی کا کوئی تو سٹینڈرڈ ہوگا جہاں جا کر پتا چلے یہ ترشروئی ہے اور یہ نہیں ہے، یہ فزن غلیظہ، یہ سختی ہے یہ نہیں ہے. آپ بہت بلند اخلاق پر اے نبی بیٹھے ہیں، وہاں بتائیں نا لم نشرح لک صدرک، یہ بتائیں نا. آپ پڑھیں یہ کون سا بھائی اخلاق آپ نے خود ساختہ کفار والا بنا لیا ہے. اور یہ اخلاق تو کفار بھی نہیں مانتے. آپ ایک تھپڑ ماریں وہ دوسرے 10 تھپڑ آپ کو مارنے کے لیے بیٹھے ہیں. آپ کے ملکوں کے ملک تباہ ہو جائیں وہ ایک قرارداد بھی پاس نہیں کرتے. اپنے ہی چند 10 15 20 2000 4000 لوگوں کی این جی اوز کو کہتے تم احتجاج کرو تاکہ ہمارا جو چنگیز چہرہ ہے نا اس کے اوپر روشنی کا ایک غلاف آ جائے کہ نہیں جی وہاں بہت احتجاج ہو رہے ہیں فلسطین کے حق میں. خود ہی کہہ دیتے ہیں، آپ ہی سیاستدان کہہ دیتے جا کے آپ ہمارے خلاف احتجاج کریں. اقبال نے کہا تھا مسلمان جو ہے نا یہ عیاریوں اور اپنوں کی مکاریوں کا ہی شکار ہے، بغانوں نے ان کا کچھ نہیں کیا. دیکھ رشتہ شکستہ تسبیح شیخ، اقبال نے کہا جب یہ عید کا چاند چڑھا نا تو اے غرائے شوال، اس نے کہا او چاند. تو وہاں پر آ کر کے اس نے پھر شعر لکھے تو لوگوں نے خوشی کی، لیکن اس نے کہا یہ کون سا چاند چڑھا ہے جس چاند کے اندر ہم غلام ہیں. ایسے چاند کی کیا خوشی کرنی ایسی عید کی جس میں بیڑیاں پہنی ہوئی ہوں اور قیدی اندر بھوک سے مر رہا اور اس کو کوڑے اور تازیانے لگ رہے ہیں اور وہ عید کا چاند دیکھ کر خوش ہو کہ عید کا چاند آ گیا. تو وہاں پر اس نے کہا دیکھ رشتہ شکستہ تسبیح شیخ اور بتکدے میں برہمن کی پختہ زناری بھی دیکھ. کہتا دیکھ مولوی نے اتنا فساد پھیلایا کہ اس کے اپنے ہی ہاتھوں کی تسبیح یعنی مسلمان وہ ٹوٹ گئی اور دانے بکھر گئے تفرقے کے. اور برہمن کی پختہ زناری بھی دیکھ. اور اس نے کہا ہندوؤں کا ایک کا بھی دیکھ کہ انہوں نے بھی مالا پہنی ہوتی پر ان کی مالا ٹوٹتی نہیں. پاکستان بنانے میں ہندوؤں کے 2 گروہ نہیں آج تک ہوئے کہ بننا چاہیے کہ نہیں. وہ کہتے نہیں بننا چاہیے، سب نے ایک آواز کی اور مسلمانوں نے 2 کر لی. ایک کہتا ہے بننا چاہیے اور ایک نہیں بننا چاہیے. تو فریب کا شکار کون ہوا؟ وہ جنہوں نے اس کا انکار کیا. ہم نہیں ہوئے، ہم نہیں ہوئے. ہم جیسے تیسے کر کے ہم آج جہاں پہ کھڑے ہیں، اگر وہ 7ویں ایٹمی طاقت ہے تو ہم 8ویں تو ہیں. وہ 1.5 ارب ہو کے 4 5 6 کریں، ہم 20 22 16 کروڑ ہو کے اس زمانے میں ہم 7 8 9 کریں. متنازع نہ بنائیں. جس کو دیکھتے جو امت کا ریفارمر اور مسلح اٹھتا ہے آپ متنازع بنا دیتے ہیں. ذاکر نائک متنازع، طارق جمیل میٹھا مناظرہ وہ متنازع، ڈاکٹر اسرار پرجوش خطابت کرنے والا وہ متنازع، مولانا اسحاق امت کو اٹھا رہا ہے، خلافت کا نام دے رہا ہے وہ متنازع. جو بڑا نام آپ کو امت کو بیدار کرے گا، ہلائے گا نا زور سے، آپ کو برا لگے گا. آپ کو پتا ہے انسانی فطرت ہے کہ جو اس کو میٹھی نیند سے اٹھاتا ہے اس کو اسے نفرت ہو جاتی ہے، وہ اس کو گالیاں دیتا ہے، اس کو برا بلا کہتا ہے. آپ کے گھروں میں یہ جب کبھی آپ کو جوانی کا نشہ ہوگا تو نیند سے اٹھانے والا آدمی سب سے برا آپ کو لگتا ہے. اس امت کا المیہ یہ ہے کہ اس امت میں جس نے اٹھایا وہ رگڑ دیا گیا، وہ مار دیا گیا، وہ تباہ و برباد کر دیا گیا. اس کے افکار، اس کی محنت، اس کی تپسیا، اس کی ریاضت، اس کا مجاہدہ، اس نے اپنے دکھوں میں جس طرح چاہا آپ کو دین پہنچایا. آپ نے کہا اس کو مسل دو، رگڑ دو، پامال کر دو، رون دو اس کی شخصیت کو.
ایک آدھ بکواس کر کے، ایک آدھ جاہلانہ تبصرہ کر کے، ایک آدھ بات کہہ کے، اپنی اوقات پہچانے بغیر کہ میں کتنے دائرے کا پڑھا لکھا آدمی. اوقات سے مراد دولت نہیں ہے میرے نزدیک. اوقات میں جب بھی کہتا ہوں کہ اپنی اوقات میں رہو تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اپنا دائرہ دیکھ لے کہ میرا علم کا دائرہ کیا ہے. میں یہ اوقات، آپ تو اوقات پیسے کو گنتے ہیں نا کہ یار اس کی اوقات ہی نہیں ہے. اوقات کے علمی ورژن سامنے لے کر آئیں کہ آدمی پہلے دیکھے کہ میں علم کے اس دائرے پر ہوں. اس کے لیے دعوت دین اور اس کا طریقہ کار، مولانا امین حسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی تھی، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ کیوں ایرے گرے نتو خیرے کو دین کی دعوت دینی. بات کرے قوم کے بڑے لوگوں کے ساتھ. انبیاء کو کہا گیا کہ سب سے پہلے جا کر قوم کے بڑے لوگوں سے بات کرو. ان بیچاروں کو تو روٹی سے فرصت نہیں. یہ غلامی میں 2,000 20,000 کے بل دینے سے عاجز آئے پڑے. ان کے تو بلوں سے آگے ان کو رات کو پتہ ہی نہیں چلتا. ان کو 2,000 روپے کی روٹی باہر منگا کے ان کو کھلا دو، اپنے ساتھ گاڑی میں گھما دو، یہ فریش ہو جاتے ہیں. ان کے نزدیک تھوڑی سی عیاشی، 2 شوار میں ایک برگر اور ساتھ میں بوتل پانی کی پلا دو اور کہیں فن لینڈ میں جھولے چلا دو، یہ کہتے ہیں فرسٹریشن دور ہو گئی. کسی اچھی سی شادی پہ یہ آپ ڈیٹ ہو کے جاتے ہیں، کپڑے جوتے پہن کر، بڑے خوبصورت بن کر، ٹائیاں شائیاں لگا کے، بڑے امیر لوگوں سے جب سلام لے لیا، مجھے فلاں ملا، تو فریش ہو گئے آپ لوگ. کسی امیر آدمی نے پاس بلایا، آپ فوری طور پہ سیلفی لے کے تصویر کی، آپ فریش ہو گئے. آپ سب اسٹیٹس لگا دیتے ہیں فلانے کے ساتھ میں کھڑا ہوں. تصویریں میری بھی تھی بڑے بڑے مجتہدین کرام کے ساتھ اور ادھر بڑے بڑے علماء کے ساتھ. آج کل جو سلسلہ چلتا ہے اس طرح تو میں بہت بناتا. جو لوگ ایک سیلفی کی اوقات رکھتے ہیں کہ کسی کے ساتھ کھڑے ہونے کے بعد، انتہائی یہ لوگ انتہائی پست ہوتے ہیں جو بھاگ کر کسی آدمی کے ساتھ جا کر سیلفی بنواتے ہیں. بڑے پست ہوتے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہی نہیں اس نفسیات کا. اپنے وجود میں جان ہی نہیں، کسی کے جاندار وجود کے ساتھ جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ مجھ میں بھی جان آ گئی ہے. نہ اپنی اخلاقیات، نہ اپنا سٹیٹس، نہ کچھ اور، نہ کوئی چیز، نہ کچھ بھی نہیں. معاشرے میں نتھنگ. ابھی کل ہی میں نے ایک مضمون لکھا ہے، اس قدر گہرا مضمون ہے، میں خود ہی پڑھوں اور خود ہی رہوں اور روتا ہی رہا. میں لکھتا رہا، روتا رہا، سارا میرا صفحہ وہ آنسو سے بھیگ گیا. میں نے لکھا تم کچھ بھی نہیں ہو. بس اس پہ لکھا تم کچھ بھی نہیں ہو. میں کسی سے حد درجے ناراض ہو جاؤں تو میں یہی کہتا ہوں کہ تم کچھ بھی نہیں ہو. آپ کو کیا پتا تم کچھ بھی نہیں ہو. جب میں اس کو ڈیفائن کروں گا وہ 4-5 صفحے وہ کیا ہوتے ہیں. اوہ مائی گاڈ، میں کہتا ہوں کوئی اور گالی ہمیں دے دے مگر یہ نہ کہنا تم کچھ بھی نہیں ہو. اقبال نے کہا کہ اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو اے نوجوان مسلم تو پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جان پیدا کرے. کہتا تو مٹی کے پتلے اپنے اندر جان پیدا کرو. کوئی جبریل کو پتا چلے کہ مومن ہوا ہے، کوئی ابلیس کو پتا چلے کہ وہ مومن ہوا ہے. یہ نار اور نور دونوں ہکے پکے رہ جائیں کہ خاک کہاں سے اٹھ رہی ہے اور جا کہاں کو رہی ہے. جبریل بھی حیران اور ابلیس بھی حیران، اور سدرۃ المنتہا پہ جا رہی ہے بشر، مٹی. عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. کسی زمانے میں آدم کو بٹھا کر وہاں پر بحثیں ہوئی تھی. جبریل بھی تھا اور ابلیس بھی تھا، نور بھی تھا اور نار بھی تھا. یہاں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بشری حالت کے اندر، اور بشر کس سے بنا ہے، اٹھتا ہے اور جا کر کے سدرۃ المنتہا میں جبریل بھی پیچھے اور وہ بھی پیچھے. کہا نہ نور نہ نار، ہم ہیں. ہم ہیں. آج کا مومن جو ہے وہ نہ نور ہے نہ نار، یا وہ کسی نور میں پھنسا ہوا ہے یا کسی نار میں پھنسا ہوا ہے. گناہ کی زندگیاں بسر کرے اور متنازع بنا لے علماء کرام کو، یہ ظلم ہے. آپ کو اگر پسند نہیں ہے تو اس پہ کم از کم ایک بات آپ اپنی جہالت کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کریں مجھے اس کا علم نہیں ہے. جی تو چاہتا تھا میں ڈاکٹر صاحب کو یہ پیغام دیتا کہ آپ مجھ سے زیادہ پڑھے ہوئے ہیں اور افضل و اعلیٰ ہیں اور بڑے شاندار ہیں اور بڑے زور سے کھڑے ہیں، بے لاگ تبصرے کرتے ہیں غیروں پر آپ.
تو ہمارے جیسے جاہل ملکوں میں اگر آپ کبھی سفر فرمائیں تو لا ادری کا فلسفہ سمجھ کر آئیں. ہمارے جاہل لوگ لا ادری کا مطلب ہے کہ میں نہیں جانتا، مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے. اس سے آپ کی کم از کم آبرو تو بچ جائے گی. ان جاہلوں کو آ کر کے آپ جب یہاں آئیں تو لا ادری کا تھوڑا سا حصہ اپنے پاس رکھیں تاکہ ان جہلا کے تبصروں سے تو بچ جائے. ان کو پراپر علم نہیں ہضم ہونا، آپ علم بانٹ رہے ہیں ان کے درمیان میں. لا ادری علماء نے کہا ہے نصف علم سے زیادہ ہے. نصف علم ہے. جس کو لا ادری کہنا آ گیا نا، کہتے ہیں اس کے پاس نصف علم آ گیا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی اسپین سے آیا، آ کر اس نے آپ سے سوال کیے 150 سوال، اور اس نے کہا امام میں آپ سے پوچھتا ہوں تو آپ ہر بات پر مجھے کہتے ہیں لا ادری، مجھے نہیں پتا، اتنی دور سے سفر آیا. فرمایا جہالت کا فتویٰ، بغیر علم کے میں فتویٰ تم کو دوں سے بہتر نہیں میں کہہ دوں مجھے کچھ علم نہیں. جاؤ جا کر اپنے علاقے کے عالم سے پوچھیں ان مسائل کو، اور اسپین میں سب کو بتا دینا کہ امام مالک کو کوئی جواب نہیں آیا. یہ عالم اگر آپ نے ڈھونڈ لیا نا، یہ عالم اگر آپ نے ڈھونڈ لیا وہ سچا عالم ہے. اسی وجہ سے ہم سب پھنستے ہیں، میرے سمیت. ہم جتنے یہ کیمروں کے سامنے بولتے ہیں نا، ہم خود ہی ایسے پھنستے ہیں اس کے درمیان میں، بعد میں ہمیں جواب نہیں آتا. شیخ عبدالعزیز بن باز سعودی عرب کے مفتی اعظم ریکارڈنگ کروا رہے تھے، تو شاگرد آیا، آ کر کہا استاد جی یہ آپ کی ریکارڈنگ میں ایک آدمی نے سوال پوچھا اور آپ نے اسے کہا کہ لا ادری، مجھے نہیں پتا، تو میں وہ جگہ کاٹ کے تو آگے کر دوں. یہ آکورڈ سا فیل ہوتا ہے. تو شیخ نبینا بھی تھے لیکن بصیرت والے تھے. فرمایا نہیں ریکارڈنگ کے اندر یہ آنا چاہیے کہ مجھے یہ سوال کا جواب نہیں آیا، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ بہت سے سوالوں کا جواب شیخ عبدالعزیز بن باز کو بھی نہیں آتا تھا. تو میں ڈاکٹر صاحب سے یہ کہوں گا کہ آپ لا ادری کے فلسفے پہ چلے جایا کریں. ہمیں اتنا علم ابھی ہضم نہیں ہوتا. ہم کہاں، اسی لیے بہت سی چیزیں میں نے کہا کہ وقت پہ دیکھیں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک اہل حدیث عالم آئے بحث کرنے سیالکوٹ میں. مولانا نے رکھی ان سے ملاقات، انہوں نے شہر میں اشتہار دے دیا مولانا مودودی سے میرا مناظرہ. تو وہ شام کو آئے تو مولانا پڑھ رہے تھے. عالم بھی بہت بڑے ہیں، اتنے بڑے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کیا ان کا نام لینا. تو مولانا کے بیٹھے، مولانا نے ان کی طرف دیکھا، انہوں نے کہا مولانا آپ پھر وقت مقررہ پر آئے نہیں. فرمایا ہماری تو گفتگو طے ہوئی تھی، مناظرہ تو طے نہیں ہوا تھا. ہماری تو گفتگو طے ہوئی تھی شام کو 4 بجے، آپ نے مناظرے کا اشتہار دے دیا. تو اس طرح سے کیجئے، اب آپ کو زحمت بھی نہ ہو، اور آپ چونکہ اشتہار دے چکے ہیں تو آپ میرے مسلمان بھائی ہیں، میں ہی آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں اس امبیرسمنٹ سے نکلنے کا. لائیے قلم اور میں لکھ دیتا ہوں کہ میں سید ابو الاعلیٰ المودودی مولانا فلاں سے مناظرہ ہار گیا ہوں، اور نیچے دستخط کر دیے. یہ بات مولانا اسحاق صاحب نے اپنی زندگی میں، اللہ مرحوم کو جنت جگہ عطا فرمائے، میں نے کہا مولانا وہ تو شور ہو جائے گا آپ مناظرہ ہار گئے. انہوں نے کہا پینسل لا اور کاپی لو، میں ابھی لکھ کے دیتا ہوں کہ میں ہار گیا ہوں. مجھے رویوں نے سکھایا مولانا سے علم، کتابوں نے نہیں سکھایا. میں بھی ایسا ہی سرکش دماغ کا آدمی تھا. وہ تو استاد جی کے کبھی آنسو، کبھی رویہ، کبھی ان کا تحمل، کبھی ان کی خاموشی، کبھی ان کا دیکھنا، ہزاروں چیزوں نے مجھے پریشان ہی کر دیا. ورنہ وہ آدمی اگر مناظرے پہ آتا تو اسے ہراتا کون؟ تو آپ سب سے ایک استدعا ہے، جمعہ پڑھنے کے بعد باہر جا کے، گھر جا کے ہمارے ایڈمنز کو آپ نے میسج نہیں کرنا، کاش صاحب کو سمجھائیں. ایڈمنز کو بھی میں نے سمجھا دیا، بھی دوبارہ میری طرف آپ نے ایسی بات نہیں کہنی. اس کو فوری طور پہ بلاک کر دیں، وہ ہمارا آدمی نہیں ہے.
ہمیں ذہنی مریض نہیں چاہیے، ہمیں ہائیلی کوالیفائڈ لوگ چاہیے، وہ آئیں، ان سے ہم بات چیت کریں، چند کتابوں کے وہ حوالے دیں، وہ مزہ کریں، ان کو بلاک کر دیں، فرق کریں، ہمارے کام کے نہیں ہیں۔ ابھی تک تو میں نے جتنے رکھے ان کا مجھے پتہ چل کے یہ کام کے نہیں ہیں لوگ، میں نے تو اپنا اجتماع تک جو ہے وہ محدود کروا دیا تھوڑے دنوں سے پہلے کہ نہیں یہ لوگ آئیں گے ہی نہیں، مجھے تو اتنے لوگ چاہیے اور اتنے پڑے، بس اس سے زیادہ نہ آئیں۔ عام اجتماع کا دن جو ہے وہ کبھی لوگوں کو ہم الگ وقت دیں گے۔ ہمارے اجتماع میں جب یہ آ کے غیر تربیت یافتہ لوگ داخل ہوئے، انہوں نے ہمارے تربیت یافتہ لوگوں کا مزاج خراب کر دیا۔ تو میں تو نہیں مثال دوں گا مچھلی والی، میں کیوں دوں ایسی بری مثال، کیونکہ میں تو داعی حق ہوں، میں ایسی مثال دوں گا پھر کہنا شروع کر دیں گے اسے پھر مثال دی، تو اس لیے میں مچھلی کی مثال سے پیچھے ہٹ جاتا ہوں۔ میں کیوں دوں بھائی ایسی مثال، اللہ معاف فرمائے، ایسی مثال سے بھی پناہ، ایسے لوگوں سے بھی پناہ، پر مثال بہت اچھی ہے، سمجھ گئے؟ اس لیے بغیر طنز و تریز کے اگر کوئی آدمی مجھ سے دین سیکھنا چاہتا ہے تو وہ پہلے کچھ مطالعہ کر لے، پڑھ لے، پھر اس کے بعد ان آیات کے بارے میں مجھے بتائے۔ اللہ تعالی ہمیں سچے علماء سے دین لینے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے عیبوں کو دیکھ کر، نہ کہ عالم کے عیبوں کو دیکھ کر، اپنے عیبوں کو دیکھ کر، اس کو دیکھ کر درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یاد آج میں آپ کو ایک رکھ لوں، ایک بات آپ اپنے پاس پلے میں باندھ لیں، میں مر بھی جاؤں نا تو پلے میں باندھ لیں، شیطان اور نفس دو اندر کی چیزیں، کافر، منافق اور کمزور ایمان کا آدمی، تین بندے باہر کے ہیں، یہ سب سے پہلے آپ کو اپنے مرشد کے خلاف کرتے ہیں، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس کی چھوٹی چھوٹی کمزوریاں اور باتیں ہم دکھائیں گے یہ نفرت کر جائے گا، پھر کس نے اس کی اصلاح کرنی، خود ہی جمعہ پڑھنا چھوڑ جائے گا، خود ہی آنا بند کر دے گا، اس کو ایسی پٹی پڑھائے گا۔ اس کے بعد سب سے پہلے یہ عیب دکھاتے، اس کا ایک ہی حل ہے، ایک ہی حل ہے، اور وہ نبی علیہ السلام دے گئے، اور اللہ نے ہمیں بچا لیا۔ اگر وہ آیت نہ اترتی، سارے مولوی بھی گئے تھے، ہم بھی گئے تھے، سب ختم۔ اللہ نے کہا سارے بشروں میں کمزوریاں ہونی ہیں، کوئی مزاج کا تلخ، کوئی نرم، کوئی سخت، کوئی جلالی، کوئی جمالی، کوئی کچھ کبھی بک دے، کچھ گالی نکل جائے۔ اللہ نے کہا لو مومنو تمہارے دل کو ٹھار دوں، تمہارے سینے میں ٹھنڈک آ جائے، چین اور سکون کی زندگی بسر کرو۔ ایک خوبصورت آیت اور پیاری پیاری آیت اور دلچسپ اور مزیدار، اور جتنا اس کو پڑھتے جائیں، جتنا اس کو سنتے جائیں، پڑھ پڑھ کے مولویوں نے عام کر دی، مگر اتنی خاص تھی کہ ایسی آیت پوری دعوت کی راہ میں اور کسی سے سیکھنے اور لرننگ کی راہ کے اندر، لرننگ کی راہ کے اندر اس سے اچھی آیت نہیں۔ آپ یہ دیکھو لرننگ پوائنٹ آف ویو پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عجلت اور خضر علیہ السلام کا تحمل، تو آپ اپنے آپ کو کیوں نہیں عجلت والا مانتے کہ اتنا بڑا نبی عجلت میں آ گیا تو میں کیوں نہیں آ سکتا؟ یہ میرا عاجلانہ تبصرہ ہے، جلد بازی کا تبصرہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، آیت ختم، دعوت ختم، مولوی سب بچ گئے، آپ کی راہ سیدھی، آپ شہد کی مکھی کی طرح بیٹھیں، چوسیں، لیں، انجوائے کریں، مرشد سے جو اپنا علاج کرانا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے پاس آپ دوائی لینے آئے ہیں، آپ پوچھنے بیٹھ جائیں ڈاکٹر صاحب آپ کے بچے کتنے ہیں، آپ کی بیوی کہاں رہتی ہے، ڈاکٹر صاحب آپ کی ناک ٹیڑھی ہے، آج سنت کے مطابق آپ نے داڑھی نہیں رکھی، آج آپ کی شلوار اوپر نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب نفل نہیں پڑھتے، فرض نہیں پڑھتے، ڈاکٹر صاحب ادھر تو کوئی معیار نہیں ہے۔ کسی اچھے متقی بیکری والے سے لیا کرے نا بیکری، پرہیزگار سے فروٹ لیا کریں، کسی صالح اور شہید کے باپ سے آپ جا کے سبزیاں لے کر آیا کریں، اور کسی متقی بینک میں پیسے جمع کرایا کریں۔ ہاں جی، جب سودا لینے اسے بٹھا لے، انہوں نے کہا پہلے رسول اللہ کے معیار پہ میں تمہیں پرکھوں گا، پھر پلاٹ دا سودا ہونا۔ ڈاکٹر صاحب کے پاس کوئی بندہ آئے، نہ پہلے دسو تسی نمازاں کنیاں پڑھ دے، پھر میں تہاڈیاں اکھاں چیک کروں۔ اب میاں شعیب جائے بازار اور جا کے وہاں سے کہے نہ بابا نہ، آپ متقی نہیں ہیں اس لیے میں تو جوس نہیں پینا آپ سے۔ سبحان اللہ، یہ شیطانی فریب ہے میری جان، یہ شیطانی فریب ہے۔ چپ کر کے
کسی کو اتنے نبی کے معیار پہ نہ تولیں، کمیاں کوتاہیاں برداشت کریں، اپنے فرد کو آگے بڑھائیں۔ کافروں کے سارے رائٹر اور ان کے بڑے بڑے لوگ، اگر میں ان کے گناہوں کی پرسنل آٹو بائیوگرافی کو رکھ کے 50 60 70 آپ کو بتاؤں، وہ خود یہ کہتا ہے میں یہ کام دن رات کر کے سوتا ہوں، تو آپ انہیں انسان چھوڑیں، جانور بھی نہ مانیں، اتنے گرے ہوئے ہیں۔ یہ افلاطون اور رسو اور سقراط اور بقراط کی میں ان کی پرسنل ہسٹریز آپ کو سناؤں، آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں، اچھا ان کے حوالے دیتے ہم۔ لیکن انہوں نے کیا ان کی سب چیزوں کو چھپا دیا، ان کے افکار کو بلند کر دیا، اور اپنے معاشرے میں انہوں نے کہا کہ یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں۔ آپ نے بڑے لوگوں کے سارے بڑے بڑے باتوں کو اور سالے پن کو چھپا دیا، اور ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو پہاڑ بنا کے سامنے لے آئے، جس کے نتیجے میں وہ آیا ہوا بندہ پوری قوم کو سے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا، لوگ اس کے جلسوں میں جاتے، اور کیوں وہ گئے ان چھوٹے موٹے اور اتنے برے یہ منتظمین۔ مجھے تو حیرت ہوئی، او مائی گاڈ، میں اب کراچی گیا، تم سے ملاقات کر کے آؤں گا بنوریا والوں سے، آپ کو چوائس ہی نہیں آئی کہ بندہ کون سا سوال کرنے کے لیے آگے لے کے جانا ہے۔ اسے کہتے ہیں اپنا سوال لکھیے، نہیں تو لکھوائیے، ہمیں پتہ تو چلے آپ کیا کہنے لگے۔ دیکھیں نا، اخلاق کی گری ہوئی آدمی نے صرف پہلا نمبر میرا آ جائے، پوری قوم کا نمائندہ ہے وہ آدمی، اور اس کو کسی نے کچھ نہیں کہا۔ وہ یہ کہتا ہے میں کرسچن ہوں، اور وہ آگے آنے کے بعد جب سوال کہتا ہے میں کرسچن نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں، میں نے تو اپنی باری لگانے کے لیے جھوٹ بولا تھا کہ جلدی باری آ جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا پڑھو پھر کلمہ، اب یہ کلمہ پڑھانے پہ بھی ایک آدمی نے یہی کہہ دیا میں عیسائی ہوں۔ کس حوصلے سے اس نے کہا ہوگا یار، ایک اتنا سا نفع کہ میری باری جلدی آ جائے گی۔ آپ سوچیں یہ آدمی کس قدر بکاؤ ہوگا کہ اس کے آپ 50,000 لاکھ دے کے کسی کا کچھ کرا لیں۔ وہ جو بازار ہے اس میں نیچے بھائی اور باپ ہی کھڑے ہوتے ہیں، جو اوپر اپنی بیٹیوں اور بہنوں کے سودے کرتے ہیں، مثالیں ہیں۔ آپ کو شرم نہیں آئی؟ اور آپ نے جس کو جی چاہ کر دیا آگے کھڑے ہو جاؤ بھائی، جا کے ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال کر لو۔ آپ سلیکٹ کریں، انٹرنیشنل میڈیا پہ بات جانی ہے، اس آدمی کے سامنے وہ آدمی آئے جس کی کوئی الجھن ہے، وہ لوگ اس کے سامنے پاکستان کا امیج خراب کرتے ہیں تو اسے روکنا ہی تھا نا۔ وہ کہتی پاکستان کے اندر یہ بھی ہوتا ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں، اس نے تو ہمارے کنٹری کو بچایا، اس نے ہمارے کنٹری سے محبت کا اظہار کیا، اس بندے کو بات نہیں کرنے دی۔ ایک اور کرسچن نے سوال کیا، اس نے کہا یہاں تو آگ، اس نے کہا بس بھائی آپ کا سوال مکمل ہوا، آپ بحث نہ کرو، تقریر نہ کرو، آپ ہٹو یہاں سے۔ وہ کرسچن مظلوم بنا ہوا تھا، ڈانٹ دیا، ڈپٹ دیا۔ بھئی ڈانٹ ڈپٹ تراش خراش، اتنے قیمتی ہیرے موتی اور جواہرات ہیں، واللہ آج استاد جی آ جائیں اور جوتوں سے پیٹ ڈالیں نا مجھے، بس واپس آ جائیں، میری ماں مجھے ذبح کر دے پر لوٹ تو آئے نا۔ ٹھیک ہے نا، تھوڑی دیر واسطے ربا میرا پیج میری ماں، ٹوٹے ہوئے دکھاں دی سناواں اس داستان، تھوڑی دیر کے لیے ماں بھیج دو پھر واپس لے جانا، میں تھوڑی دیر کے لیے اس دکھ کی بات تو سناؤں۔ آج صبح میرے ماموں مجھے اچانک ملنے آگے بڑھے، وہ آئے، میں بے ساختہ ہی مجھے اس نے بتایا، میں بھاگا گیا، جپھی ڈالی، مجھے نہیں پتا چلا میں کیوں رو پڑا ہوں۔ وہ مجھے کہتے کیوں مسئلہ ہو گیا، کیوں روتے ہو؟ میں کہا بس آپ کو دیکھا تو کسی کی یاد آ گئی، آپ بھی تو کسی کے ہیں، جب آپ آئے تو کوئی خوشبو آئی، کوئی رونق آئی، کوئی شے یاد آئی، ٹوٹے ہوئے قلب کے لیے اس سے بڑا درد کا درماں کیا ہوگا کہ آپ آئے اور آپ کی شکل میں ایک اور بھی آیا ساتھ آپ کے چل کے، جس کی زیارت کرنا حج کے برابر ہے۔ ہم پتہ نہیں کیسے کرخت، نوکدار، نکیلے، کھردرے، درندے اور چیرنے پھاڑنے والے لوگ ہیں، کوئی بھی تو ہم سے نہیں بچ رہا، کچھ بھی تو بچا لیں۔ یہ اس امت کا المیہ ہے، آ جائے گا سارا کچھ آپ کے ہاں، اسلام بھی آ جائے گا۔ ہر آدمی نے ایک ترازو پکڑی ہے، کوئی سوچ رہا ہے کہ یہ سنی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی شیعہ ہے۔ یقین جانے وہ شیعہ بھائی نے بات کی، چلو اسے تو اچھی کی، لیکن اس نے نپٹایا کہ ذاکر سے ایک بات امام حسین والی جوانی میں نکل گئی، اس نے کہا اس کو ریپیٹیٹ نہیں ریپیٹیشن کی،
تو ہم نے گلا تھا وہ کر دیا، وہ ختم ہوا۔ اٹھ کے اس نے کہا ہی نہیں کہ میں شکر گزار ہوں مجھ سے یہ، اس نے اپنی بات شروع کر دی۔ اس کی نظر میں بہت بڑے کام ہیں، بہت بڑے کام ہیں۔ آپ کوئی بڑی امت بننے کی کوشش کریں، یہ کنٹروورشل نہ بنے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سچے دین کو قبول کرنے کی توفیق عطا۔ میں واللہ آپ کو یہ کہتا ہوں، خدا کی قسم، ایسی گھڑیاں بھی مجھ پر یہ وقت آئیں، مجھ سے دین نہیں پیا جا رہا تھا۔ استاد جی نے جیسے منہ کھول کے نا، نیچے پاؤں رکھ کے اوپر کا منہ کھول کے میرے اندر دین کو گھسیڑا، میں مانتا ہی نہیں تھا۔ 4 سال ایک مسئلے کو نہیں میں نے مانا۔ استاد جی خطبے پہ خطبہ، خطبے پہ خطبہ، خطبے پہ خطبہ، میں مانا ہی نہ۔ اخیر 4تھے سال 5ویں سال جا کے انہوں نے ایسا میری گردن دبائی نا کہ مجھے وہ نکلنی پڑی وہ بات۔ میں نہیں مانتا تھا، ایسا نہیں ہے، یہ اتنا آسان ہوتا نا تو محبت سے پالا تھا۔ تبت یدا ابی لہب و تب، خون تھا۔ حضرت علی نے جب جا کر کہا چچا میرے ابا جی مر گئے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ اب محمد اور علی کا کوئی پیچھے کھڑا ہونے والا نہیں، تو تلوار نکال کے باہر آ گیا۔ میرے ہوتے کہتا، میرے ہوتے میرے بھتیجوں کو کوئی چھیڑ جائے۔ وہ تو حضرت معاویہ کی پھپھی ام جمیل درمیان میں آ گئی، اس کی بیوی۔ اس نے کہا کیوں تم پرائی آگ میں کودتے ہو؟ تو اس کو ٹھنڈا میٹھا جو عورتوں کے ول فریب جھوٹ ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے، تب کہا وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اسی کی بات مان کر کہ لے جہنم کا ایندھن بن، یہی تیرا جہنم کی آگ بڑکائے گی۔ بڑکتی آگ کو اس سے ٹھنڈا نہیں کیا کینے کی، وہ رسول اللہ کے مقابلے میں آ جاتا۔ چاچا تھا بھائی، عرب معاشرہ جہاں عصبیت اخیر تھی، وہ کوئی 50ویں نسل میں بھی ہوتا تھا، کہتے ہمارا ہے ہم نے نہیں چھوڑنا۔ ان کے ہاں علم الانساب، نسب کا علم پڑھایا جاتا تھا۔ حضرت عائشہ اور حضرت ابوبکر صدیق اس میں ماہر تھے کہ کون کس کا پوتا ہے، پڑپوتا ہے، اس کا دادا 10ویں نسل سے اس کے چاچے کے ساتھ شادی ہوئی، اس کی ماں تھی۔ اور آپ آج کے بچے کیا کہتے ہیں؟ کمپلیکیٹڈ ہے، دادی کو پتا ہوگا یہ کون ہے، ماما جانتی ہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی یہ چاچے کی، تائے کی، بیٹی کی، مامی کی، پھوپھی کی، مجھے نہیں سمجھ آتی۔ مجھے مولانا صاحب نے کہا صلہ رحمی کرنے کے لیے علم الانصاب کی شدید ضرورت ہے، آدمی کو پتا ہو میرا رشتہ دار کہاں بیٹھا، میں اس کے ساتھ نیکی کرنی۔ میں نے کہا اس کا کیا ہے؟ ذات برادریاں چیک کرتے پھرتے ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ 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 اللہ، صلہ رحمی جس نے اللہ کا دامن پکڑ لیا تھا کہ جو مجھ کو توڑے تو اس کو توڑ دے، جو مجھ کو جوڑے تو اس کو جوڑ دے۔ کہتے ہیں انہیں پھڑے اللہ تو کہ نہ علم الانصاب کچھ نہیں۔ ہم بھی حماقتیں مارتے رہے ہیں، ہم بھی کہتے تھے ایدے کی فائدے ہے، پھر مرشد ایک بات کہتا تھا اور سارا علم کھل جاتا تھا۔ میں نے کتابوں کی کتابیں نہیں پڑھی، استاد جی کی صرف نگاہ ہی، وہ کہتے ہوں، مجھے اس ہوں سے بھی پتہ چل جاتا استاد جی کا کیا مزاج۔ ابھی تھوڑے دن پہلے ایک لڑکا میرے پاس آیا، اس سے کہا تصوف پر اس نے لگایا ایک آدمی نے، اور وہ مولانا کا بتا رہے ہیں کہ وہ تصوف کے خلاف بول رہے ہیں۔ تو میں نے کہا اس میں ایک لفظ ایک ایسا ہے 14 منٹ کی تقریر کے اندر تم نے سنا ہے؟ میں نے تو ریکارڈنگ کی ہوئی ہے۔ کہتا کیا؟ میں نے کہا اس میں انہوں نے کہا جھوٹے پیر، تم نے جھوٹے چھوڑ دیا باقی سارا ہی مان لیا۔ اس جھوٹے کے گرد تو سارا فلسفہ چلنا تھا، ایک لفظ ایک کنفیوژن دور کرنا تھا۔ تو علماء کی قدر کرنا سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو علماء کے قریب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنے بارے میں کیا کہوں، میں کیا چیز ہوں اور کیا نہیں ہوں، لیکن میں اپنے بزرگوں اور اپنے اسلاف کی چھوڑی ہوئی ایک معمولی سی ننھی سی یادگار ہوں۔ یہ یادگاریں ختم ہو رہی ہیں، اللہ کے نبی نے کہا تھا ختم ہو جانا ہے سب نے۔ تو میں ایک شعر آپ کی نظر کرتا ہوں جو مولانا بھی پڑھتے تھے، غنیمت ہے جو فیروزہ ہیں چند چراغ۔ غنیمت سمجھو کہ کچھ چراغ اس وقت جل رہے ہیں، غنیمت ہے جو فیروزہ ہیں چند چراغ، بند ہوتے ہوئے بازار سے کیا چاہتے ہو۔ بازار بند ہو رہا ہے علماء کا، مجھے تو استاد جی کے بعد میں تلاشوں آنکھیں ڈھونڈتی ہیں، یہ ایک دن آوازیں بند ہو جائیں گی، ہم گنگ ہو جائیں گے۔ اور کیا وہ جون نے کہا تھا، ہم خوبصورت ترین، ہم حسین ترین، ہم ذہین ترین، اور ہم امیر ترین،
تمہیں پتہ ہے ہم سب مر جائیں گے ایک دن. تم بھی کتنی حسین ہو، میں بھی کتنا خوبصورت ہوں، مگر افسوس یہ ہے ہم مر جائیں گے. ایک دن جدائیاں مشوقوں سے، محبوبوں سے، بیویوں سے، بچوں سے، ممبر پہ میں نہیں کوئی اور ہوگا، یہ لائبریریاں بند ہو جائیں گی، کوئی اور آ کر یہاں پہ بیٹھ جائے گا. فکر کریں آخرت کی، یہ تنقیدوں کے دائرے سے باہر نکل جائیں. تسبیحات، آپ کو پتہ ہے کل ہی میں نے بیٹھ کر ایک بہت زبردست قسم کا، بھائی میرے پاس اس وقت 5 سے 6 ہزار خطبے تیار پڑے ہیں. 5 سے 6 ہزار میں بیان نہیں کر سکا بھی آپ کے سامنے، ضائع ہو رہے ہیں. سارا دن بیٹھا میں اندر بیٹھا کیا میں کرتا رہتا ہوں. رات پوری آپ کو جمعہ پڑھا رہا ہوں، 1 منٹ نہیں میں سویا، 1 پورا منٹ. تو آپ کے سامنے میں جمعہ پڑھا رہا ہوں. 1 منٹ بہت بڑی بات ہوتی ہے. میں کہوں مجھے نیند آئے، میں نے جو وظائف تھے پڑھ لیے، ادویات میں نے کھا لی، نیند کے آج آؤں تو آؤں کیسے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں نے وہ رات اسی طرح ہی آنکھوں میں اگر کاٹی تو بستر پہ لیٹ لیٹ کے کاٹی؟ بس لے لیا پھر قلم اور لکھ لیا پھر اسے ایک رجسٹر پہ، جو میری تنہائی کے ساتھی ہیں. کی پھر میں نے کچھ مولانا مودودی سے باتیں، اور کچھ باتیں کی مولانا اسحاق صاحب سے، کچھ باتیں کی ابن حجر اسقلانی سے، کچھ باتیں کی امام احمد بن حنبل سے، ہاں ابن تیمیہ سے کوئی باتیں کی. ان سب نے میرے دل کو کچھ بہلایا. تو اس پہ میں نے لکھا کہ جب ہم نفل چھوڑتے ہیں تو ہمیں کیا نقصان ہوتے ہیں. آپ تو 4 فرض پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں نا، میں نے اس پہ لکھا ہے جب ہم یہ نفل نمازیں چھوڑتے ہیں تو ہم کیا دنیا کے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے، جی مولانا نے کہا جی فرض پڑھ دوڑ جا، وہ اس کو کہا ہے اس بے ایمان کو جس کا دل نماز پڑھنے کو نہیں چاہتا ہے. اس سچے نمازی کے لیے بتایا جس کا دل اس کے رب کے ساتھ اٹک گیا اس کے اللہ کے ساتھ، اس کا دل ہے. دل لگیا بے پرواہ دے نال تے دل لگیا بے پرواہ دے نال. اس بے پرواہ کے ساتھ دل لگ گیا. ہم نے تو اس کی پرواہ کرنی، ہمیں لگتا ہے وہ ہماری پرواہ نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے یہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وضو کرنا کر لیں، فریش ہونا ہو لیں.